اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وإیاکم ان اتقوا اللہ وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ غنیا حمیدا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور حکم دیا تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور بے شک ہم نے حکم دیا ہے کس چیز کا؟ ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب، جو کتابیں مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسول پر نازل ہوئیں، اور یہ کتاب جو تمہاری ہدایت کے لیے اتاری گئی، ان سب میں تمام امتوں کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی تمام کتب کا جو خلاصہ ہے، لب لباب ہے، جو حقیقت ہے، جو اصل ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، بچنا ہے گناہوں سے۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں شک ہی نہیں رہتا کہ دین الہی کا دار و مدار ہی تقوی پر ہے۔ دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا تو انسان کا ظاہر و باطن سنور گیا، اور اگر دل خوف خدا سے ہی آشنا نہیں تو پھر زبان سے پارسائی کے ہزاروں دعوے کیے جائیں، نفس اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دو چیزوں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، دل کا اور آنکھ کا۔ دل کا اور آنکھ کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ وقال بعض العارفین هذه الآیہ رحی اے القرآن لأن جمیعہ یدور علیہ، یعنی کاملین امت نے اس آیت کو سارے قرآن کا محور قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، اور تم سے پہلے بھی جتنی کتابیں آئیں ان میں یہ حکم ہے کہ تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ دل میں کیا ہونا چاہیے؟ خوف خدا ہونا چاہیے۔ جب بندے کے دل میں خوف ہوگا تو اس بات سے ڈرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ دل میں خوف خدا ہوگا تو اس کا نیکیاں کرنے پہ بھی دل کرے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر کفر کرو، اہل عرب مدت ہائے دراز سے جس رسم و رواج کے پابند چلے آتے تھے ان سے کنارہ کش ہو جانا اور بالکل نئے قواعد و ضوابط کا پابند ہو جانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ پرانی باپ دادے کی، ابھی بھی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم کیوں ایسے کریں؟ تو یہ ایک پرانی رسم چلی آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے مالک الملک ہونے، زمین و آسمان کی ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے اور کسی کا محتاج نہ ہونے کا ذکر فرما کر انہیں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی میں تمہارا ہی دنیا و دین کا فائدہ ہے۔ اگر تم ان سے سرتابی کر کے اپنی جاہلانہ رسوم کی پابندی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔
پادری صاحبان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اسلام نے انسان کی اصلاح کے لیے دوزخ کی آگ اور عذاب کا سہارا لیا ہے، جبکہ عیسائیت کا انحصار محض محبت الہی پر ہے۔ افسوس بائبل ان کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتی۔ ملاحظہ ہو، یہ بائبل کا ایک ریفرنس ہے۔ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے ڈرو۔ بائبل کا ایک چیپٹر ہے، اس کا یہ ریفرنس ہے، متی کا، یہ 10 نمبر چیپٹر ہے، اس کی یہ 28 نمبر اس کا وہ پارٹ ہے۔ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ بالکل اس کا خلاصہ بھی تقوی ہی ہے، اس کا خلاصہ بھی پرہیزگاری ہی ہے۔ اس سے ڈرو، یہ ایک اور ہے، یہ لوکا کا ہے، اس سے ڈرو جس کو اختیار کیا ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے۔ ہاں میں تم سے کہتا ہوں اسی سے ڈرو۔ یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا کیا ہے؟ مستحق ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے، ایک آیت میں 2 مرتبہ اللہ کریم نے اس بات کا احساس دلایا ہمیں۔ پہلے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ پھر اسی آیت میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اگر انکار بھی کرو تو تب بھی سارا کچھ ہے اللہ کا ہی۔ تو ایک اچھا لطف کی بات، اسے اگلی آیت میں بھی یہی ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ تو اب اتنے ارشاد فرمانے کے بعد ہمارے وجود میں یہ بات ازبر ہو جانی چاہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ کنفرم؟ جو کچھ ہے کس کا ہے؟ زمین میں، آسمانوں میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ تو پھر ہم خواہ کے فن خان ہیں، ہم خواہ کی تھوڑی سی ملکیت پہ جو ہے وہ اتنا بڑا سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں، ایھا الناس، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے دوسروں کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کس بات پر؟ کہ تمہیں لے جائے دوسرے لے آئے، انہوں کیڑی ضرورت ہے پہ۔ یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے تو یہ دین کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یا بزم ہستی کی ساری رونق کے تمہارے دم قدم سے ہیں۔ بندے کے وجود میں، دماغ میں بات آتی ہے، میں جناب میں آمد سب کچھ ہے وے، ورنہ میں نہیں ہے تو جناب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نکال دو۔ اگر تم نہ رہے تو یہ بزم بے رونق ہو جائے گی۔ نہیں، اگر تم اس زرعی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا اور اس کے رسول کے دامن کو نہ تھاما تو وہ تمہیں اس مقام شرف سے ہٹا کر کسی دوسری قوم کو اپنی نوازشات کے لیے منتخب کر لے گا۔ کیا تمہیں خبر نہیں؟ تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو انہیں پٹخ دیا گیا، ان کے مٹ جانے سے اللہ کی بادشاہی میں کوئی زوال آیا۔ اسی طرح اگر تم بھی نظر رحمت سے گرا دیے گئے تو کوئی اور آگے بڑھ کر اس تاج کرامت کو اپنے سر پر رکھ لے گا۔ سمجھ شریف میں آیا کہ نہیں آیا؟ آیا سمجھ شریف میں؟ کیا نہیں آیا؟ ہائے ہائے، انسان میں جو تکبر، انسان میں جو غرور، انسان میں جو انا، انسان میں جو میں، یہ جتنی چیزیں ہیں، اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جناب یہ سب کچھ میری وجہ سے نہیں ہے،
باپ ہے تو وہ گھر پہ اجارہ داری بنا کے بیٹھا ہے کہ میں ہوں تو جناب یہ چل رہا ہے، میں نہیں تو۔ باہر کسی ادارے میں چلے جاؤ تو جو بڑا باس بیٹھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو، لیکن جدو مر جانے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ صبح و شام اسی طرح ہوتی ہے، بس وہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں تو ساری چیزوں کے بارے میں سوچے گا، اپنی ذات کے بارے میں ذرا سی فکر نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے لیے تو آسان ہے، تم پنے خان بنے پھرو، تم سرکشی کرو میرے دین کی سے، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج زکوٰۃ کی طرف توجہ نہ دو، رزق حلال کی طرف توجہ نہ دو، اور جو میں انسانیت کے قاعدے ضابطے تمہیں میں نے بتائے ان کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو، تو بڑا آسان ہے۔ یہ شاء یذہبکم ایھا الناس، تمہیں لے جاؤں، ویأتی بآخرین، اور دوسرے لے آؤں، اور پھر ساتھ ہی بتایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس پہ قادر بھی ہے۔ یعنی صرف دعویٰ نہیں کہ تمہیں لے جاؤں دوسروں کو لے آؤں، ایک دعویٰ ہے پھر ٹھیک ہے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، نہیں بھائی، اللہ نے آخر میں آیات میں اس بات پہ مہر لگا دی، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس پہ قادر بھی ہے کہ تمہیں لے جائے اور لے آئے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص ارادہ کرتا ہے صرف ثواب دنیا کا تو یہ اس کی اپنی کم نظری ہے۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا ثواب کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ اس کی اپنی کم نظری ہے۔ انسان اپنی کوتاہ نظری اور کم ہمتی، انسان کی اپنی کوتاہ نظری اور کم ہمتی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین سے صرف دولت، شہرت، عزت، وجاہت کا ہی سوال کر کے رہ جائے، ورنہ اس کریم، رحیم اور وہاب کی جناب سے تو جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ بندہ صرف دنیا مانگتا رہے، پیسہ دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے، تو اس نے گھٹیا سودا کیا ہے۔ وہ رب سے ایمان کی دولت مانگے، وہ رب سے اس کی رضا مانگے، وہ رب سے اس کے محبوب کی محبت مانگے اور عشق مانگے، تو یہ بھی بن گیا اور وہ بھی بن گیا۔ مجھے یاد کرائیے گا ربنا آتنا فی الدنیا پہ میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا اسی ضمن میں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، انسان فقط فنا ہونے والی نعمتوں کے سوال پر کیوں اکتفا کرے، کیوں نہ اس کی محبت کا جام رنگی مانگے، اس کی رضا کے لیے دامن طلب پھیلائے۔ جب دینے والا بخیل نہیں تو مانگنے والا مانگنے میں کیوں بخل کرے؟ بات تو درست ہے۔ تو ہی نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی نہ تھا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ تو بھائی حضرات بس گھٹیا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر، گواہی دینے والے معاذ اللہ کے لیے، انصاف پہ قائم ہونے والے بھی ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دینے والے بھی ہو جاؤ، اور یہ دونوں کام اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ کچہری کے باہر نہیں کھڑا ہو جانا پیسے کے لیے، اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ ولو علی، حتیٰ کہ ولو علی انفسکم، چاہے گواہی دینا پڑے اپنے نفسوں کے خلاف، اول والدین، والدین کے خلاف، والاقربین، رشتہ داروں کے خلاف، ان یکن غنیا، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ دولت مند ہو، او فقیرن، یا فقیر ہو، فاللہ اولا بہما، پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کا کیا ہے؟ زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، تو نہ پیروی کرو خواہشات نفس کی، ان تعدلوا، انصاف کرنے میں، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ موڑو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو
اس سے اچھی طرح باخبر ہے، اس سے اچھی طرح کیا ہے؟ باخبر ہے۔ صدق اللہ۔